تمام ناظرین و حاضرین کو حیدر کا سلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف ویلنٹائنز ڈے۔ آج ہم ویلنٹائنز ڈے کی تاریخ پہ نظر ثانی کریں گے۔ یہ دن سینٹ ویلنٹائن جن کا تعلق روم سے تھا ان کی یاد میں منایا جاتا رہا ہے۔ 269 عیسوی میں کیلیڈیس II نامی بادشاہ نے ویلنٹائن نامی شخص کا سر تن سے جدا کروا کے مار ڈالا، اور سینٹ ویلنٹائن اب ڈبلن ایئرلینڈ کے ایک چرچ میں دفن ہیں۔ اس دور میں بہت سے لوگوں کے نام ویلنٹائن تھے، اور کچھ تاریخ دانوں کے مطابق 3 مختلف پادریوں کو اس سال میں ایسے ہی قتل کیا گیا جن سب کے نام ویلنٹائن تھے۔ تاریخ دان سینٹ ویلنٹائن کے قتل سے متعلق 3 ملتی جلتی کہانیاں بتاتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس دور میں جنگوں کا سلسلہ جاری تھا، جس کی وجہ سے کیلیڈیس II نے شادیوں پہ پابندی لگا رکھی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ مرد فوج میں بھرتی ہو کے بلا جھجک جنگ میں حصہ لیں، جبکہ سینٹ ویلنٹائن بادشاہ کے اس حکم سے بغاوت کرتے ہوئے چپکے چپکے فوجیوں کی شادیاں کروا رہے تھے، جس وجہ سے انہیں قید میں ڈالا گیا اور پھر ان کا سر گردن سے جدا کر دیا گیا۔ دوسری کہانی ان کی جیل سے شروع ہوتی ہے، جہاں سینٹ ویلنٹائن جیلر کی بیٹی کی بینائی واپس لے آتے ہیں اور ان کے اس معجزے کے چرچے ہر جگہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری کہانی اس معجزے کے بعد سے شروع ہوتی ہے کہ سینٹ ویلنٹائن اور وہ لڑکی جس کی بینائی سینٹ ویلنٹائن واپس لے آئے تھے، دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب سینٹ ویلنٹائن کے سر کٹنے کا دن آتا ہے تو وہ اس لڑکی کو خط لکھتے ہیں جس کے آخر میں درج ہوتا ہے تمہارا ویلنٹائن، جس کی وجہ سے ول یو بی مائی ویلنٹائن کا فقرہ مشہور ہوا۔ بذات خود مجھے تیسری کہانی پہ بھروسہ نہیں، کیونکہ چرچ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس دور میں شادیاں یا عشق بالکل نہیں کرتے تھے، ورنہ وہ پادری نہیں بن سکتے تھے۔ خیر، تقریباً 200 سال بعد 496 عیسوی میں کیتھولک چرچ سے پوپ جیلیسیس نے سینٹ ویلنٹائن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 14 فروری کو سینٹ ویلنٹائن ڈے قرار دیا، اور ہر سال 14 فروری کو چرچ دعوت عام دیتا تھا، لوگ کھانا پکا کے لاتے اور سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں مل بیٹھ کر کھاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دن محبت کے اعتراف کرنے کا دن کب سے بنا؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں تاریخ میں کچھ اور پیچھے جانا پڑے گا۔ لوپرکیلیا یا فیبرولس کے نام سے اٹلی میں منایا جانے والا یہ ایک پرانا رومی تہوار ہے۔ لوپر سے مراد بھیڑیا ہے، اور فیبرولس فروری مہینے کے تہوار سے منسلک ہے۔ اس تہوار کا مقصد شہر کو بیماریوں سے پاک کرنا اور جن خواتین کے حمل نہیں ٹھہرتے ان کے لیے دعا کرنا تھا۔ چرچ میں بھیڑ، بکرے اور کتوں کی قربانی دی جاتی تھی، اور دعوت کھانے والوں کا یہ ماننا ہوتا تھا کہ اگلے سال ان کا حمل ضرور ٹھہرے گا۔ اس تہوار کے علاوہ ناروے میں پرانے دور سے 13 فروری کو ایک دن منایا جاتا تھا جس کا نام تھا گیلنٹائنز ڈے۔ اس دن تمام لڑکیاں اپنی سب سے قریبی سہیلی کو تحفے تحائف دیتی تھیں۔ یہ دن صرف لڑکیوں کے لیے ہی منسوب رہا۔ 13ویں سے 16ویں صدی میں شاعروں، لکھاریوں اور کتب نویسوں کا رجحان بہت عام ہو گیا تھا۔ 13ویں صدی میں پہلی بار جیفری چوسا نامی شاعر نے اپنی کتاب پارلیمنٹ آف فاؤلز میں سینٹ ویلنٹائن ڈے کو بہار کی آمد اور چڑیوں کے ملاپ کے موسم سے تشبیہ دی، جس کے بعد سے لفظ لو برڈز عام ہوا۔ ایسے ہی بہت سے لکھاری ان موضوعات پہ لکھتے رہے، جیسے 16ویں صدی میں شیکسپیئر نے اپنی کتاب ہیملیٹ میں آپ کا ویلنٹائن کو افسانوی رنگ دیا، اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 18ویں صدی میں پہلی دفعہ انگلینڈ میں اس دن پھول اور تحفے تقسیم کرنے کا رواج عام ہوا۔ 19ویں صدی میں جب پرنٹنگ مشین کا کاروبار عروج پر پہنچا تو پوسٹل کارڈز اور لو کارڈز لکھنے کا رواج طول پکڑ گیا، اور یوں سینٹ ویلنٹائنز ڈے لوپرسیلیا اور گیلنٹائن ڈے میں ضم ہوتے ہوئے ویلنٹائن ڈے بن گیا۔ دوستو، سینٹ ویلنٹائن کے ظالمانہ قتل کی وجہ شادیاں کروانا تھی، نہ کہ مرد اور خواتین کی دوستیاں کروانا۔ محبت کا کوئی دن مختص نہیں ہوتا، بلکہ ہر دن محبت کرنے کے لیے موجود ہے۔ کچھ لوگ اس دن کو آزادی کا ٹکٹ سمجھتے ہوئے کردار سے گر جانے والی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا کام ہرگز مت کیجیے جو بعد میں شرمندگی اور پچھتاوا بنے۔ اچھے ایام کو اچھے طریقے سے دین و دنیا کے سکھائے سلیقوں سے منانے میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہنے والوں کی اس دن سے متعلق بے تحاشا کہانیاں آپ کو سننے میں ملیں گی، جیسے اس دن مسلمانوں کا قتل کیا گیا، یا اس دن غریبوں کو پہاڑ سے پھینکا گیا، وغیرہ وغیرہ۔
انسانی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے اور ہر روز ہر تاریخ پر تاریخ میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہوتے ہیں، پر وہ مخصوص دن اس کی وجہ شہرت سے پہچانا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ محبتوں کا یہ سفر جاری رہے۔ اللہ نگہبان۔